اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا علیہ السلام۔ تمام دوستان کو آموزشان زبان فارسی کو آموزش زبان فارسی کے کتاب سوم کے درس اول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ در این درس می آموزیم، اس درس میں ہم سیکھیں گے جو چیزیں ان کے بارے میں۔ ہم یہاں تک کتاب 2 پڑھ کے آئے ہیں، اب ہمارا کتاب سوم شروع ہونے والا ہے۔ تو کتاب سوم کی تھوڑی سی روش جدا ہے کتاب دوم سے۔ جیسے کتاب دوم میں لاسٹ میں متن پڑھتے تھے، لیکن کتاب سوم میں اول ہم متن پڑھیں گے، پھر متن کے اندر جو واضح جو الفاظ جدید استعمال ہوئے ہیں، جو نیو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کے ریلیٹڈ ان کی معانی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد الفاظ کے بعد ہم نقطہ میں گرامر پڑھیں گے، جیسے مصدر ہو گیا، بنیاد ہے فعل، شناس فعل، فعل کی قسمیں، فعل کیسے استعمال ہوتا ہے، کون سا فعل کہاں پہ ہوگا، فعل ماضی، مضارع، آئندہ، یہ جو سارے فعل کی قسمیں ہیں، وہ فعل کی قسمیں بھی ہم ہر روز ایک درس میں 1-2 فعل پڑھیں گے۔ تو یہ کتاب سوم کی ترتیب ہے اور واضح کے لیے یہ مناسب ہے، کیونکہ کتاب اول اور دوم میں واضح کی معنی ہم اردو میں بتاتے تھے، لیکن کتاب سوم میں ہم واضح کی جو معنی ہے وہ اردو میں بھی بتائیں گے، لیکن یہاں پر اس لفظ کی ہم معنی، اس لفظ کی معانی جو ہے نا فارسی میں بیان کریں گے۔ اس لفظ کی کیا کیا معنی ہیں، فارسی میں یہ کس کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیم ہی اس جیسے الفاظ، اور یعنی ایک لفظ جیسا دوسرا لفظ جو اسی لفظ کی معنی دیتا ہے، دونوں ایک ہی معنی دیتے ہوں، اس طریقے سے بہت سارے الفاظ پڑھیں گے۔ یہ الفاظ کی معنی میں ہم پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں درس کی طرف۔ اس متن کو تھوڑا سا سنیے گا، اس کے بعد آتے ہیں آج کے درس کے متن کے ترجمے اور اس کے الفاظ کی طرف۔ کتاب جدید. محمد یکی از زبان آموزان جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. او همراه دوستانش 2 ماه و نیم قبل وارد ایران شد. آنها برای یاد گرفتن زبان فارسی به مرکز آموزش زبان رفتند. محمد و دوستانش پس از خواندن کتاب اول، کتاب دوم را شروع کردند و 3 روز قبل آن را تمام کردند. سپس در امتحان پایانی شرکت کردند. همه شاگردان کلاس در امتحان کتاب دوم با نمره خیلی خوب قبول شدند، غیر از سعید که حدود 1 هفته به خاطر مسافرت غایب بود. روز بعد محمد و دوستانش کتاب جدید گرفتند و به کلاس رفتند. چون استادشان مریض بود، استاد دیگری به کلاس آمد. هنگام ورود استاد جدید، همه طلبه ها از جایشان بلند شدند. استاد ابتدا با همه شاگردان کلاس دست داد و احوال پرسی کرد. سپس نام خانوادگی و اسم کشور آنها را پرسید و بعد خودش را معرفی کرد. دارم و اهل تهرانم. ایشان گفت من سید علی حسینی هستم، 39 سال دارم و اهل تهرانم. 12 سال است که در قم زندگی می کنم و 10 سال است که در جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم زبان فارسی درس می دهم. استاد حسینی پس از احوال پرسی و معرفی خود بالای تابلو نوشت به نام خدا. سپس مقداری درباره اهداف کتاب سوم توضیح داد و درس اول را
شروع کرد. پاسخ دهید. تو آتے ہیں ترجمہ کتاب کتاب جدید. لفظ جدید و کتاب ہم نے یہ دونوں الفاظ ہم نے پڑھے ہیں. کتاب جدید کتاب نو. محمد یکی از زبان آموزان جامعه المصطفی است. یعنی محمد ایک زبان سیکھنے والوں میں سے شاگرد ہے جامعه المصطفی کا. زبان آموزان یعنی وہ جو دوسری زبان یاد کرتے ہیں. او همراه دوستانش 2 ماه و نیم قبل وارد ایران شد. او ہمراہ ہم نے بتایا تھا یعنی ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ 2 ماہ و نیم یعنی 2 ماہ اور 15 دن قبل جو ہے نا ایران وارد ہوئے، ایران میں آئے ہیں. آنها برای یاد گرفتن زبان فارسی به مرکز آموزش زبان رفتند. وہ زبان فارسی کو یاد کرنے کے لیے مرکز آموزش زبان فارسی گئے تھے. محمد و دوستانش پس از خواندن کتاب اول کتاب دوم را شروع کردند. شروع کردن یعنی شروع کرنا، شروع کیا تھا، کردن فعل ماضی ہے. محمد اور اس کے دوستوں نے کتاب اول اور دوم کے پڑھنے کے بعد کتاب اول کے پڑھنے کے بعد کتاب دوم کو شروع کیا ہے. و 3 روز قبل آن را تمام کردن، 3 روز پہلے اس کو تمام کر دیا. سپس در امتحان پایانی شرکت کردن. امتحان پایانی یعنی آخری سال کا جو امتحان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں امتحان پایانی. شرکت کردن یعنی امتحان میں جانا، شریک ہونا. بیچ میں یعنی ایک ہوتا ہے سالانہ امتحان، دوسرا ہوتا ہے 6 ماہی امتحان. یعنی 1 سال کے بعد مکمل امتحان ہوتا ہے، 6 مہینے کے بعد یا 5 مہینے کے بعد استاد خود ٹیسٹ جو لیتے ہیں اس کو نہیں کہتے. لیکن جو امتحان ہوتا ہے بورڈ کا اس کو کہتے ہیں امتحان پایانی یعنی آخری کتاب کا امتحان. در امتحان پایانی شرکت کرنے، امتحان پایانی میں انہوں نے شرکت کی. ہمیں شاگردان کلاس در امتحان کتاب دوم با نمره خیلی خوب قبول شدن. یعنی سارے کے سارے شاگرد کلاس سے کتاب دوم میں اچھے نمبروں کے ساتھ قبول ہوئے ہیں، اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہو گئے ہیں. غیر از سعید کہ خود یہ ہفتے به خاطر مسافرت غائب بود. غیر از سعید یعنی سعید کے علاوہ، جز از سعید، جز از بھی کہہ سکتے ہیں، غیر از بھی کہہ سکتے ہیں فارسی میں. جز از سعید کے حدوداً یہ ہفتے بخاطر مسافرت غائب بود. غیر از سعید سعید کے علاوہ جو حدوداً ایک ہفتہ بے سبب بخاطر مسافرت یعنی بخاطر سفر مسافت پہ گئے ہوئے تھے، غائب تھا، جو مسافرت کی وجہ سے غائب تھا، اس کی وجہ سے 1 ہفتہ مسافرت کی وجہ سے غائب تھا تو کلاس میں قبول نہیں ہوا ہے. یعنی 1 ہفتہ اس نے چھٹی کی تھی، اسی لیے وہ کلاس میں امتحان میں قبول نہیں ہوا، امتحان میں پاس نہیں ہوا. روز بعد محمد و دوستانش کتاب جدید گرفتن. روز بعد یعنی ایک دن بعد محمد اور اس کے دوستوں نے کتاب جدید یعنی کتاب نیو خریدی. وہ بھی کلاس رفتن اور اپنے نیو کلاس میں گئے. چون استاد شان مریض بود، جس استاد کو پڑھانے کے لیے معین کیا گیا تھا وہ استاد مریض تھا. استاد دیگری بے کلاس آمد اور ایک اور استاد کلاس میں آیا تھا. ہنگام ورود استاد جدید، جس وقت ورود یعنی داخل ہونا. ہنگام ورود استاد جدید کے آنے کے وقت ہمیں طلبه ها از جایشان بلند شدن یعنی کھڑے ہو جانا، اٹھنا. ہمیں یعنی سارے طالب علم اپنی جگہوں سے بلند ہو گئے یعنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے استاد کے احترام کے لیے. استاد ابتدا با همه شاگردان کلاس دست داد. یعنی استاد سب سے پہلے جو اپنے سارے شاگردوں کو ہاتھ دیا. و احوال پرسی کرد. احوال پرسی یعنی
حال و احوال پوچھنا، کیا حال ہے بھائی، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک، اس طریقے سے احوال پرسی اسے کہتے ہیں۔ سپس نام خانوادگی و اسم کشور آنها پرسید، پس اس کے بعد یعنی اس کے فوراً بعد اس نے کہا کہ آپ اپنا نام، اپنے خانوادگی فیملی نیم یا فیملی نام جو ہوتا ہے وہ، اور اپنے ملک کا نام بتائیں، وہ نام اس نے پوچھا۔ و بعد خودش را معرفی کردن یعنی متعارف کروانا، کسی کو اپنے بارے میں تعارف کا انٹروڈکشن کرانا۔ بعد خودش را معرفی کرد یعنی بعد خودش را معرفی، بعد میں خود کو جو ہے نا اس نے معرفی کروائی کہ میں یہ ہوں، خود کا تعارف کروایا کہ میرا نام یہ ہے، میں یہاں پہ رہتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں معرفی کردن۔ ایشان گفت، استاد نے کہا، میں سید علی حسینی ہستم، میرا نام سید علی حسینی ہے، 39 سال دارم یعنی 39 سال کی میری عمر ہے، و اہل تیرانم اور اہل تیرانم یا اہل تیران ہستم، اہل تیرانم یعنی تہران کے رہنے والا ہوں، 12 سال از کے در قم زندگی میں کنم، 12 سال ہو گئے کہ قم میں رہتا ہوں، زندگی کرتا ہوں، گزارتا ہوں، و 10 سال از کے در جامعۃ المصطفیٰ زبان فارسی درس میں دہم، اور تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں مجھے جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زبان فارسی کا درس دیتا ہوں۔ استاد حسینی پس از احوال پرسی، استاد حسینی احوال پرسی کے بعد، و معرفی خود کے بعد یعنی خود کے انٹروڈکشن اور تعارف کے بعد، بالائے تابل نوشت بے نام خدا، بورڈ کے اوپر تابل ہم نے بتایا آپ کو، بلیک بورڈ یا بورڈ کو کہتے ہیں، بورڈ کے اوپر اس نے بے نام خدا لکھا، لفظ لکھا نام خدا، یہاں بے نام خدا یعنی خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ کہیں کہ جیسے ہمارے پاس لکھا جاتا ہے اکثر۔ سپس مقداری دربار یہ اہداف کتاب سوم توضیحات، اس کے بعد کچھ کتاب سوم کے اہداف کے بارے میں، کتاب سوم کے اہداف یعنی کتاب سوم کے ہدف کیا ہے، کتاب سوم میں ہم کیا کیا سیکھنے والے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی سی اس نے توضیحات یعنی تھوڑی سی اس نے وضاحت کی، و درس اول را شروع کر دو، اور اس کے فوراً بعد درس اول کو شروع کیا۔ یہ تھا آج کا متن اور اس کا ترجمہ۔ اس متن سے سوال آئیں گے، پاسخ دہید، ان سوالوں کے جواب دے۔ محمد چه کاری است و کی بھی ایران آمد؟ محمد و دوستانش برای چه کار به مرکز آموزش زبان رفتند؟ اس طریقے سے باقی سوالات ہیں، وہی ترتیب سیم ہی ترتیب ہے درس کے سوال و جوابات کی، یہ آپ کو گروپ میں بھیجنے ہیں یا آن لائن ہیں تو وہ کامنٹس میں ہمیں جواب دے کے بتا دیجیے گا۔ واضح آموزی یعنی الفاظ کے سیکھنا، الفاظ کے سیکھنے، الفاظ جدید جو ہیں، جدید لفظ یہاں پہ ہم نے پڑھا تو جدید کی ہمیں معنی معلوم ہے کہ جدید بمقابلے قدیم ہے، جدید کا مخالف کیا ہوگا؟ قدیم۔ من ہفتے قبل یہ کیف جدید از بازار خریدم، ہفتے قبل کیف جدید یعنی نو کیف، نو جو ہے نا بریکس میں نے بازار سے خریدی ہے۔ خانہ های قدیمی معمولاً پارکنگ نداشتن، خانہ قدیمی یعنی پرانے دور کے جو خانے تھے، گھر تھے، ان کے اندر پارکنگ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اما بیشتر خانہ های جدید پارکنگ دار، لیکن جو خانے جدید ہیں، اس دور کے جو گھر ہیں، جو ہاؤس ہیں، ان کے اندر پارکنگ موجود ہے۔ زبان آموزان، کسی کے در حال یاد گرفتن زبان دیگری است۔ زبان آموزان کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جو کسی دوسری زبان کو یاد کر رہا ہے، کسی کے در حال، وہ جو در حالت یاد گرفتن زبان دیگر یعنی دوسری زبان کو یاد کرنے کی حالت میں ہے، یعنی اس زمانے میں ابھی وہ کسی دوسری زبان کو یاد کر رہا ہے، جو کسی دوسری زبان کو یاد کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں زبان آموز، یعنی زبان آموز یعنی زبان کو یاد کرنے والا، لینگویج کو یاد کرنے والا۔ فاطمہ یکی از زبان آموزان این دانشگاه است، فاطمہ ایک زبان آموز ہے اس دانشگاہ کی، یعنی اس دانشگاہ میں کیا کر رہی ہیں؟ زبان سیکھ رہی ہیں۔ او 2 ماہ قبل برای یاد گرفتن زبان فارسی به ایران آمد،
وہ 2 ماہ پہلے زبان فارسی کو یاد کرنے کے لیے ایران آئی تھیں۔ حدود 500 زبان آموز در مدرسه المهدی زبان فارسی و عربی را یاد میگیرند۔ ہم نے المہدی سے زبان فارسی اور عربی سیکھی ہے۔ حدوداً یعنی تقریباً 500 طالب علم زبان سیکھنے والے مدرسے المہدی میں زبان فارسی اور عربی کو سیکھتے ہیں۔ یاد میگیرن یعنی سیکھنا، یاد کرنا۔ ہمراہ یعنی ساتھ۔ وقتی استفاده می شود که 2 یا چند نفر با هم هستند یا با هم به جایی می روند، یہ ہم معنی اس کا فارسی میں۔ یہ اس وقت استعمال ہوتے ہیں، استفاده می شدن یعنی استعمال ہوتے ہیں جب 2 یا کچھ نفر یا کچھ بندے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں یا ایک دوسرے کے ساتھ کسی جگہ جا رہے ہوں۔ بے جائی میروان یعنی کسی جگہ کے ساتھ، باہم بے جائی میروان یعنی کسی جگہ پہ ساتھ جا رہے ہوں۔ تو ہمراہ یا باہم دونوں لفظ کی ایک ہی معنی ہے۔ محمد دیشب همراه دوستانش به پارک رفت۔ محمد اپنے دوستوں کے ساتھ کل رات کو پارک گئے تھے۔ ما صبح روز جمعه همراه استادمان به استخر رفتیم۔ ہم نے جمعہ کو صبح کو اپنے استادوں کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ استخر گئے تھے۔ وارد شدن یعنی داخل شدن در مکانی۔ وارد شدن یعنی کسی مکان میں داخل ہونا، کسی مکان کے اندر آنا، کسی مکان میں آنے کو کہتے ہیں وارد شدن۔ دوسری اس کی معنی ہے داخل شدن در مکانی۔ داخل شدن، وارد شدن ایک ہی معنی میں ہے۔ پدر و مادرم دیروز ساعت 12:30 وارد ایران شدن، یعنی ایران ملک میں آ گئے۔ میرے باپ اور والدہ، میرا والد اور والدہ جو ہے نا، کل تقریباً 12:30 یعنی 12:30 پہ ایران میں آئے تھے، ایران کے اندر آ گئے، داخل ہو گئے ایران میں۔ ما وقتی وارد خانه می شویم، جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، به اعضای خانواده سلام میکنیم، اپنے گھر والوں، اعضای خانواده یعنی گھر والے، گھر کے افرادوں کو سلام کرتے ہیں۔ آموزش، اب آموزش یعنی یاد دادن یا یاد گرفتن۔ آموزش یعنی سیکھنا یا سکھانا، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سیکھنے کے لیے بھی آموزش استعمال ہوتا ہے، سکھانے کے لیے بھی آموزش استعمال۔ یاد دادن یعنی سکھانا، یاد گرفتن یعنی سیکھنا، دونوں لفظ کے لیے آموزش لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آنہا ہر روز به کلاس سے آموزش قرآن می روند، وہ ہر روز قرآن کی کلاس میں جاتے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ مرکز آموزش زبان در جامعۃ المصطفیٰ زبان های فارسی، عربی، انگلیسی وغیرہ یاد میدن۔ مرکز آموزش زبان، آموزش زبان یا جہاں پہ فارسی یاد کروائی جاتی ہے، جہاں پہ زبان سکھائی جاتی ہے۔ تو جامعۃ المصطفیٰ میں مرکز آموزش زبان ایک مدرسے کا نام ہے جو جامعۃ المصطفیٰ میں زبان ہے فارسی کی سکھاتے ہیں، عربی سکھاتے ہیں، انگلش سکھاتے ہیں وہاں پہ۔ شروع کردن یعنی شروع کرنا، ابتدا کرنا، آغاز کرنا۔ شروع کردن، آغاز کردن، اس کا ہم معنی ہوگا۔ مخالف ہوگا تمام کردن۔ ما امروز کتاب سوم را شروع کردیم، ہم نے آج کتاب سوم کو شروع کیا تھا۔ زہرا از 5 سالگی نماز خواندن را شروع کرد، زہرا نے 5 سال کی عمر میں نماز پڑھنا شروع کی تھی۔ یہاں پہ نیچے نوٹ دیا ہے جیسے مرکز آموزش زبان مکانی کے زبان های مختلف را در آنجا یاد میدن، وہ جائے جہاں پہ مختلف زبانیں سکھائی جاتی ہیں۔ شروع کردن ہمیشہ را کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مصدر کی نشانی کے ساتھ۔ حرف اضافہ اس کا کہیں تو یا را ہے۔ مثال کہتے ہیں ما امروز کتاب سوم را شروع کردن، نماز خواندن را شروع کردن۔ تو شروع کردن ہمیشہ را کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں الفاظ ہیں دوسرے تمام کردن یعنی ختم کرنا، اینڈ۔ ما یہ ماہ قبل کتاب دوم را شروع کردیم و 3 روز قبل آن را تمام کردیم۔
ہم نے 1 ماہ پہلے کتاب دوم کو شروع کیا تھا اور 3 دن پہلے اس کو تمام کر دیا. آنها دیشب ساعت 8 نوشتن تکلیفهایشان را شروع کردن. انہوں نے رات 8 بجے اپنی ہوم ورک کو، اپنی تکلیف کو لکھنا شروع کیا تھا اور ساعت 9:30 آن را تمام کردن، اور تقریباً ساعت 9:30 پہ اس کو ختم کر دیا تھا. امتحان یعنی امتحان ہمارے پاس بھی استعمال ہوتا ہے. شما پریروز کتاب دوم را امتحان دادی. آپ نے 2 روز پہلے 3 روز پہلے جو نا کتاب سوم کا امتحان دیا تھا. در امتحان املا یعنی لکھنے والے امتحان میں نمرے 20 گرفتم، یعنی میں نے لکھنے والے امتحان میں، املا کے امتحان میں 20 نمرے لیے تھے، یعنی مکمل نمرے لیے تھے. امتحان پایانی یعنی سال کا، یعنی کتاب کے آخر کا امتحان، پورے مکمل کتاب کا امتحان جو تھا، آخری امتحان، اس کو کہتے ہیں امتحان پایانی. کتاب دوم 20 درس بود. کتاب دوم میں 20 درس تھے. من پس از تمام کردن درس 20 امتحان پایانی دادم. میں نے درس 20 کو تمام کرنے کے بعد امتحان پایانی یعنی آخری امتحان دیا تھا. ما در آخر ہر کتاب امتحان پایانی می دیم. ہم ہر کتاب کے آخر میں امتحان پایانی دیتے ہیں. سپس کتاب جدید را شروع می کنیم اور اس کے بعد کتاب جدید کو شروع کرتے ہیں. شرکت کردن یعنی شریک ہونا. جواد به خانه دوستش رفت و در جشن تولد او شرکت کرد. جواد اپنے دوست کے گھر پہ گئے اور ان کے برتھ ڈے کی پارٹی میں شرکت کی. جشن تولد یعنی برتھ ڈے کی پارٹی. آیا شما ہر روز به مسجد می روید؟ کہ آپ ہر روز مسجد جاتے ہیں؟ و در نماز جماعت شرکت می کنید؟ اور کیا آپ نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں، شرکت کرتے ہیں؟ غیر از یعنی جز از یعنی اس کے علاوہ. دیروز ہمیں بے کلاس آمدن غیر از ریحانه کے بیمار بود. کل جو نا سارے کلاس آئے تھے علاوہ یہ جو نا ریحانه کے علاوہ، جو ریحانہ کیونکہ مریض تھی وہ کلاس میں نہ آ سکی. ہمیں خانواده ام در نائجیریا زندگی می کنند. میرے سارے گھر والے جو ہے نا نائجیریا میں زندگی کرتے ہیں. غیر از من میرے علاوہ، کہ در ایران زندگی میں کروں کیونکہ میں ایران میں زندگی کرتا ہوں. بے خاطر بے سبب. بے خاطر یعنی بے سبب، یعنی کس علت کی وجہ سے. بے خاطر یعنی علت، یا بے سبب کسی سبب کی وجہ سے اس چیز کو انجام دیں. اس کی معنی میں من بے خاطر دندان درد 2 روز بے کلاس نہ رفتم. مجھے دانتوں میں درد تھا، اس سبب سے، اسی وجہ سے میں 2 دن کلاس نہیں گیا. شما به خاطر یاد گرفتن زبان فارسی به این مدرسه آمدید. آپ زبان فارسی کو یاد کرنے کی وجہ سے، یا زبان فارسی کو یاد کرنے کے لیے، زبان فارسی کو یاد کرنے کے وجہ سے بے خاطر زبان فارسی آپ اس مدرسے میں آئے تھے. آمدید یعنی آئے تھے. غائب ایک ہوتا ہے حاضر، دوسرا تھا غائب. غائب ہمارے پاس بھی استعمال ہوتا ہے. امروز ہمیں شاگردان در کلاس ہستند. امروز یعنی آج سارے شاگرد کلاس میں ہیں. غیر از سارا کے غائب است. سارا کے علاوہ کہ وہ غائب آج کلاس میں حاضر نہیں ہے. ہم کلاس سیام یاسر دیروز پریروز در کلاس نبود. میرا ہم کلاس جو ہم کلاس فیلو ہے، وہ جو ہمارے ساتھ کلاس میں پڑھتا ہے، یاسر، وہ کل اور پرسوں کلاس میں نہیں تھا. وہ بے خاطر مسافرت غائب بود. وہ مسافت کی وجہ سے غائب ہیں، یعنی مسافت پہ گئے اس وجہ سے کلاس میں حاضر نہیں ہوئے. تمام کا دن ہمیشہ را کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. شرکت کا دن ہمیشہ در کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. من در کلاس شرکت کردم. من کتاب دوم را تمام کردم. چلتے ہیں اگلے صفحے پر. پھر الفاظ ہیں قبول شدن. من در امتحان پاسخ بیشتر سوالها را درست نوشتم و با نمره خوب قبول شدم. میں نے امتحان میں تمام سوالوں کے درست جواب، صحیح جواب لکھے تھے اور بہترین نمبروں کے ساتھ پاس ہوا ہوں، قبول ہو گیا ہوں. آنها دیروز در امتحان کتاب دوم قبول شدن و امروز کتاب سوم را شروع کردن. انہوں نے کل امتحان
کتاب دوم میں اچنوں میں لیے تھے، قبول ہو گئے تھے، اور آج انہوں نے کتاب سوم شروع کیا ہے یا شروع کیا تھا۔ دیگر یعنی اس کے علاوہ کوئی اور، این پیراہن برائے من کوچک است، لطفاً یک پیراہن دیگر به من بدهید، یہ پیراہن چھوٹا ہے، میرے لیے چھوٹا ہے، لطفاً مہربانی کریں ایک اور پیراہن مجھے دیں یا دکھائیں۔ لطفاً ہمراہ نرگس تلیفون ہمراہ نرگس خراب شد، تلیفون نرگس کی موبائل جو ہے نا خراب ہو گئی، یہ گوشی دیگر خرید، ایک اور موبائل اس نے خریدی ہے۔ ورود یعنی وارد شدن، داخل شدن، وارد شدن داخل شدن ایک ہی معنی میں ہے، ورود یہ تینوں کی ایک ہی معنی ہے، یعنی کسی مکان میں داخل ہونا۔ من ہمیشہ ہنگام ورود بے کلاس بے دوستانم سلام میکنم، میں ہر وقت کلاس میں داخل ہوتے وقت، کلاس میں آتے وقت اپنے دوستوں کو سلام کرتا ہوں۔ در ابتدائے این خیابان تابل ورود ممنوع وجود دارد، اس روڈ کے ابتدا میں ایک تابلو لگا ہوا ہے، ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ ورود ممنوع لکھا ہوا ہے۔ ورود ممنوع یعنی داخل ہونا معنی ہے یہاں پہ۔ بلند شدن یعنی اٹھنا، کھڑے ہو جانا۔ در اتوبوس از جایم بلند شدم، میں اپنی جائے سے کھڑا ہو گیا۔ و به پیرمرد گفتم لطفاً شما بنشین، اور پیرمرد جو ضعیف تھا اس کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ وقتی پدرم از محل کار به خانه می آید، جب ہمارا باپ جو ہے نا ہمارا والد جو ہے نا اپنے کام سے گھر آتے ہیں، بے احترام او بلند میشم، ان کے احترام کے لیے ہم اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دست دادن یعنی ہاتھ دینا۔ وقتی در خیابان دوستم را دیدم با او دست دادم و حالش را پرسیدم، جب میں نے اپنے دوست کو روڈ پہ جاتے ہوئے، راستے میں جاتے ہوئے دیکھا، با او دست دادم اس کو ہاتھ دیا، و احوالش را پرسیدم یعنی اس سے حال چال پوچھا کہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیسے گزر رہا ہے زمانہ آج کل، اسی کو کہتے ہیں احوال پرسیاں، حال لش پرسیدہ۔ ورزش کاران قبل از مسابقے باہم دست میدہن، ورزش کرنے والے جو کھلاڑی ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، وہ کھیلنے سے پہلے یا کھیلنے کے بعد ہمارے پاس کرکٹ میں وہ ہاتھ دیتے ہیں۔ سپس مسابقے را شروع میں گئے، اس کے بعد وہ اپنے مسابقے کو کھیل کو شروع کرتے ہیں، پہلے ہاتھ ملاتے ہیں پھر کھیل کو شروع کرتے ہیں۔ خود یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ما ہمیشہ از شانے و مسواک خودمان استفادہ میکنیم، ہم ہمیشہ شانے اور مسواک جو ہوتا ہے اپنا، خود یعنی اپنا استعمال کرتے ہیں، شانے یعنی کنگھی وغیرہ کرنا۔ شاگردان نام خود را روی ورقۂ امتحان نوشتن، شاگردوں نے اپنا نام جو ہے نا امتحان کے ورق پہ یعنی پیج جو ہوتا ہے اس پہ انہوں نے لکھا۔ نیچے آتے ہیں بلند شدن یعنی ایستادن، بلند شدن ایستادن ایک کھڑا ہو جانا ایک ہی معنی میں۔ بلند شدن بیدار شدن، بلند شدن بیدار شدن بھی ہوتا ہے، یعنی خواب سے جب نیند سے بندہ اٹھتا ہے تو اس کے لیے بھی بلند شدن استعمال ہوتا ہے کہ میں نیند سے اٹھ گیا، تو یہ سیدہ کہیں گے بلند شدم، یعنی اگر کسی کے کہیں صبح کے ٹائم پہ کال کریں کہ بیداری، وہ کہہ کہ بلند شدم، الان بلند شدم یعنی ابھی نیند سے اٹھا ہوں۔ دوسرا ہے خود، یہ ہم نے پڑھا تھا ضمیر مشترک ہے، مشترک اسباب جائیے ہمیں ضمیر های شخصی من تو او ما شمانہ استفاده می شود، ان ساری ضمیروں کی جگہ پہ یہ استعمال ہوتی ہے، جیسے فرزندم علی خودش، اب یہاں پہ او کی جگہ پہ استعمال، علی یعنی فرزند علی، خودش به مدرسه می رود و میاد، میرا بیٹا علی جو ہے نا خود مدرسے جاتا ہے، خود مدرسے سے آتا ہے، اپنے آپ مدرسے جاتا ہے، اپنے آپ مدرسے سے آتا ہے۔ خودمان یہاں پہ ماں کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، خودمان غذا می پزیم و می خوریم، ہم خود کھانا بناتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ قبول شدم در کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، بلند شدم از کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، دست دادم با کے ساتھ۔ من با دوستم دست دادم، من از جای خودم بلند شدم، من در امتحان پایانی قبول شدم، اس طریقے سے۔ اس کے بعد چلتے ہیں صفحے پہ معرفی کردن یعنی خود کا تعارف کروانا۔ دیروز پدرم به دانشگاه آمد، کل جو ہے نا میرا باپ یونیورسٹی آیا تھا، من ایشان را به
رئیس دانشگاہ معرفی کردم، میں نے ان کا جو ہے نا رئیس دانشگاہ کا جو مدیر ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کا تعارف کروایا، دانشگاہ کا جو صدر ہے اس کے ساتھ ان کا تعارف کروایا، و گفتم ایشان پدرم است، اور ان کو کہا کہ یہ میرا والد صاحب ہیں۔ نرگس اعضای خانواده‌اش را به دوستش معصوم معرفی کرد، نرگس نے اپنے گھر والوں کا جو نا اپنے دوست معصومہ کے ساتھ ان کا تعارف کروا کہ معصومہ یہ میرے باپ ہیں، یہ میری ماں ہیں، یہ میرے والدہ ہیں، یہ میرے بھائی بہن ہیں، اس طریقے سے انہوں نے تعارف کروایا اپنے خانوادے کا۔ اہداف جمع ہے ہدف کی، ہدف ہا یا اہداف دونوں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی مقصد۔ یکی از اهداف رفتن به مسجد شرکت در نماز جماعت، ایک مسجد میں جانے کا مقصد جو ہے نا نماز جماعت میں شرکت کرنے کا ہے۔ هدف من از آمدن به ایران درس خواندن است، میرا مقصد جو ہے ایران آنے کا وہ درس پڑھنا ہے۔ توضیح دادن، استاد دربارہ کتاب سوم توضیح داد، استاد توضیح دادن یعنی وضاحت کرنا۔ استاد نے کتاب سوم کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں وضاحت دی۔ ایشان گفت این کتاب دارای 20 درس است، انہوں نے کہا اس کتاب میں تقریباً 20 درس ہیں، حدوداً 500 واژه جدید دارد، تقریباً 500 اس کے اندر جدید الفاظ ہیں۔ در این کتاب فعل های گوناگون را یاد میگیرید، اس کتاب میں تقریباً مختلف بہت سارے فعل جناب یاد کریں گے۔ و چون دیروز دوسرا جملہ بنا رہا ہے توضیح دادن کے ساتھ، چون دیروز غائب بودم، کل کیونکہ کل میں غائب تھا، ہمیں کلاسیم فاطمہ درس جدید را برایم توضیح داد، ہم کلاسی میری ہم کلاسی جو کلاس فیلو تھی فاطمہ، اس نے میرے لیے درس جدید جو پڑھا تھا اس کو میرے لیے توضیح دی اور مجھے سمجھایا کہ استاد نے اس طریقے سے اس کی منع کی، یہاں پہ یہ کہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا درس ہمارا یہاں پہ ختم ہوا۔ اس واژے مخالف کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں تاکہ یہ بھی پیج مکمل ہو جائے۔ کل سے انشاءاللہ صفحے 22 سے شروع کریں گے۔ واژہ مخالف یعنی ایک دوسرے کے جو مخالف ہیں الفاظ، دوست کا مخالف دشمن، ورود کا مخالف خروج، رفتن کا مخالف آمدن، شروع کردن کا مخالف تمام کردن۔ یہ ایک طریقہ ہے، یعنی کسی بھی الفاظ کی اگر آپ کو معنی نہیں آ رہی ہے تو اس کا مخالف بنا دیں، مخالف سے چیز سمجھی جاتی ہے۔ اب اگر کسی کو مثال کے طور پہ پتہ نہیں ہے کہ سفید رنگ کیا ہے، آپ اس کو بلیک رنگ دکھائیں کہ یہ بلیک ہے، اس کا جو مخالف ہے وہ سفید ہے، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے۔ اس طریقے سے سمجھانے کا ہے کہ یہ طریقہ ہے الفاظ کی معنی کو، الفاظ کی معانی کو سمجھانے کا یہ طریقہ۔ بلند شدن ایستادن یعنی اس کا مخالف کیا ہے نشستن یعنی بیٹھنا۔ قبول شدن اس کا مخالف کیا ہے مردود شدن، مردود شدن ہی قبول نہیں ہونا۔ غائب شدن اس کا مخالف ہے حاضر۔ یاد گرفتن یاد دادن، وارد شدن خارج شدن، پرسیدن پاسخ دادن یا جواب دادن، پرسیدن سوال کردن، پاسخ دادن یا جواب دادن۔ جدید قدیم اس کا مخالف، مریض سالم ہے اس کا مخالف۔ تو یہ تھے مخالف جیسے اس نے خود یہاں پہ لکھا، پرسیدن یعنی سوال کردن، پاسخ دادن یعنی جواب دادن۔ معرفی کردن ہمیشہ را اور بے کے ساتھ استعمال، من خودم را به استاد معرفی کردم، را کے توضیح دادن را کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، من برای دوستم کتاب سوم را توضیح دادم۔ تو یہ آج کا ہمارا درس یہاں پہ تمام ہوا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔